अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खैर व आफियत से होंगे, और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और गाइस, ये था लास्ट होटल जिसके बाद हमने अपने घर को रवाना होना था। और हम उसी होटल में ठहरे थे जहाँ पर हम पहले आए थे। और ये भी बहुत अच्छा कमरा था। ये फैमिली रूम था। इसमें दो मतलब एक सिंगल बेड, डबल बेड था, और डबल बेड और सिंगल बेड दोनों थे। और इसके साथ ही एक छोटा सा टेरेस बना हुआ था आगे, और जिसमें आप आराम से, कभी जैसे होता है ना कि आपको फ्रेश एयर चाहिए, तो आप आराम से बाहर जाके अपने लिए फ्रेश एयर ले लें अच्छी तरह से। तो यहाँ होटल में हम लोग पहुंचे, हमने अपना सामान वगैरह रखा, और उसके बाद फिर हमें जाना था, थोड़ा सा काम था। हमने कहा वो काम निपटा लें, क्योंकि उसके बाद फिर हमारी नेक्स्ट डे की हमारी फ्लाइट थी वापस पाकिस्तान आने की। तो फिर बस सब मैं ड्रेसअप तो हो गई थी, और उसके बाद मैंने कहा आप लोगों को थोड़ा सा रूम टूर भी दे दूं। और उसके बाद थोड़ा सा सामान वगैरह अपना वाइंड अप किया था, क्योंकि हम सुबह ही हमने चेकआउट वहां से करके और चेक इन यहाँ किया था। बहुत अच्छा ये कॉरिडोर था, सॉरी, थोड़ा टेरेस था। और इसमें बहुत मतलब मुख्तलिफ, जैसे वहां जो पहला कमरा था वहां से आपको सड़क नजर आती थी ना, और यहाँ पर ना मुख्तलिफ घर थे, जिन लोगों के जो वो रहते थे। कुछ लोग अपने घरों के आगे कपड़े सुखा रहे थे, कुछ लोग बैठे हुए थे, जैसे वो अपना अपना घर का तरीका होता है। तो इस तरह से देखें, छोटे छोटे फ्लैट्स बने हुए थे, और लोग अपने अपने घरों में बैठे हुए एंजॉय कर रहे थे। तो खैर मैंने वो देखा, मैंने कहा मुझे अच्छा लगा, मुझे इस तरह के घर बहुत अच्छे लगते हैं, थोड़ा छोटा सा टेरेस हो तो हमने शाम की हमारी फ्लाइट थी, और हम लोगों ने अपने लिए कार बुक करा ली थी, वैन। और फिर हमें जल्दी चेकआउट करना था, क्योंकि ऐसा था कि अगर हम 12 बजे तक हमें चेकआउट कर देना था कमरे से। और तो फिर हमने थोड़ा सा उनसे टाइम बढ़ा लिया था, हमने कहा हमें थोड़ा टाइम दे, तो उन्होंने 2 घंटे और बढ़ा दिए, तो मतलब 2 बजे हमें एनी हाउ चेकआउट करना था। अब आप यकीन करो, कमरे से बाहर निकलने के बाद सामान तो हमने अपने होटल में ही रख दिया था साइड पे, कि वे सिक्योरिटी पे उसमें जो उनके होते हैं वहां रख लो आप। लेकिन कहाँ तक कितना आप बैठोगे ना बाहर, बैठ बैठ के भी हम इतना थक गए, इतना थक गए। और लोगों को देख के बहुत बहुत थकन हो गई उस दिन। खैर फिर खुदा खुदा करके फिर गाड़ी आई, और गाड़ी बड़ी लश पश थी। ये देखें गाड़ी का इंटीरियर था, और ये देखें ये सीलिंग थी गाड़ी की, बहुत बहुत लश गाड़ी थी। और इसमें हम जा रहे थे एयरपोर्ट, जैसे कोई प्रिंस प्रिंसेस दोनों जा रहे हो, प्रिंस एंड प्रिंसेस दोनों जा रहे हो एयरपोर्ट, इस तरह से हम जा रहे थे एयरपोर्ट। और खुश भी थे बहुत, क्योंकि ज़ाहिर है थकावट भी हो गई थी, काफी घंटे का सफर था होटल से एयरपोर्ट तक का। एयरपोर्ट बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा एयरपोर्ट है। तो हम बस एयरपोर्ट पहुंचे, उसके बाद फिर हम लोग मतलब देख रहे थे। अच्छा, हम लोगों ने ना, जैसे वो यहाँ पर पोर्टर्स मिलते हैं, कराची में भी मिलते हैं, हर जगह पोर्टर्स होते हैं, आप ले लो, तो वहां पर भी पोर्टर्स थे। तो वो पोर्टर्स बहुत ज्यादा चार्ज कर रहे थे। तो मैंने फिर अपने हस्बैंड से कहा कि जरूरत नहीं है, हर कोई अपने अपना लगेज खुद क्या मतलब उठा रहा है, तो हम पोर्टर क्यों करें ना, क्या जरूरत पड़ी है पोर्टर करने की, ट्रॉलीज पड़ी हुई हैं और ट्रॉलीज में ले जाते हैं। ट्रॉलीज इतनी करीब नहीं थी ना, मतलब अंदर जाके ट्रॉलीज मिलनी थी। जैसे कराची एयरपोर्ट पे तो आपको शुरू में ट्रॉलीज बाहर पड़ी हुई मिल जाती हैं, यहाँ पर ट्रॉलीज नहीं थी। तो मेरे हस्बैंड ने कहा, मैंने हस्बैंड को कहा कि नहीं कोई बात नहीं, हम लोग खुद उठा लेंगे। तो यहाँ पर सारा उसका हिसाब किताब किया, मतलब पेमेंट तो पहले हो चुकी थी, और ये हमें तकरीबन 2500 लीरा की पड़ी थी वैन। तो फिर उसके बाद थोड़ी हमें महंगी लगी, लेकिन फिर बहरहाल हमने ये सोचा ना कि अब जाना तो है,
بجائے یہ کہ ہم چھوٹی گاڑی میں تو ہمارا سامان پورا آنا نہیں تھا، 2 بیگ تھے، ایک کیری آن تھا، اور پھر ہم تھے، تو وہ اس میں ایک ہی سوٹ کیس آ سکتا تھا. تو خیر پھر ہم لوگ جو تھے ہم نے بڑی وین کرا لی، اور رینٹ تو ظاہر ہے اس کا زیادہ تھا، لیکن بہرحال ہم آرام سے آ گئے، اور کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا، سچی بات ہے. تو خیر پھر ہم جہاں پر ایئرپورٹ پہ اترے، پھر میں نے تھوڑی سی ویڈیو بنا لی. میں نے کہا ارد گرد کی ویڈیو بنا لوں، پھر اندر چلی جاؤں گی تو بہت ساری چیزوں میں نا آپ ویڈیو نہیں بنا سکتے ہو، منع کرتے ہیں، اور مطلب ریسٹرکشن ہوتی ہے کہ آپ ویڈیو نہیں بنا سکتے ہیں. تو خیر میں نے کہا چلو جہاں جہاں بھی میں بنا سکتی ہوں تو میں وہاں کی بنا لیتی ہوں نا. تو ٹیکسیز بھی تھیں، لوگ آ رہے تھے، کچھ لوگ جا رہے تھے، تو مجھے بھی یاد آیا کہ ہم بھی کسی دن آئے تھے، 10 دن پہلے ہم بھی یہاں پر پہنچے تھے، رات ہی ہو گئی تھی ہمیں پہنچتے پہنچتے. بس اس کے بعد پھر ہم اندر گئے، اس کے اندر کافی کافی چلنا پڑا ہمیں، کیونکہ پتہ بھی نہیں تھا کہ ایمریٹس کا کیبن کہاں ہے. تو اس کے بعد پھر مطلب پوچھتے ہوئے لوگوں سے کہ ایمریٹس کا کیبن کدھر ہے، کہاں ہے ان کا آفس. تو پھر انہوں نے خیر ہمیں کرتے کرتے چلتے چلتے، میں تو تھک گئی تھی بہت زیادہ، ویسی تھکی ہوئی تھی. پھر یہ دیکھیں میرے ہسبینڈ نے میری تصویر لی، اور یہ دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ میری تصویر لے رہے ہیں، یہ تصویر زمین کی لے رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر ایک آدمی نے کہا کہ آپ کھڑے ہو دونوں، میں آپ کی تصویر لوں، لیکن وہ تصویر اتنی ڈارک تھی کہ لگنے جیسی نہیں تھی. اس کے بعد پھر یہ جیپ رکھی ہوئی تھی اس کے بالکل سامنے، تو پھر میں نے وہ تصویر پوری لے کے میں نے کہا چلو ایک یادگار رہے گی. اور پھر ہم اسی طرح سے ہم چلتے رہے، لوگوں کو دیکھتے رہے کہ کس طرح سے دنیا آتی ہے، سفر کرتی ہے، کتنی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے. ظاہر ہے جن کے ماں باپ ہوتے ہوں گے یہاں پر، ان کو کتنی مایوسی ہو رہی ہوگی جانے کی، اور ہم جیسے جن کو ہم اپنے گھر جانا تھا، ہمیں کتنی خوشی ہو رہی ہے. تو اس جہاں مطلب ایئرپورٹ پہ یا اسٹیشنز پہ، ریلوے اسٹیشنز پہ ملی جلی کیفیت ہوتی ہے. کوئی خوش ہو رہا ہوتا ہے، کوئی بہت اداس ہو رہا ہوتا ہے. تو بس میں کھانے پینے کو دیکھ رہی تھی، کیونکہ ہم نے صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا تھا، صرف ہمیں بریک فاسٹ لیا تھا، اس کے بعد ہم نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا. ایک تو انزائٹی میں نا بھوک بھی نہیں لگ رہی تھی، تو میں نے یہی سوچا تھا کہ ہو سکتا ہے مجھے گلوٹن فری کچھ مل جائے گا تو میں لے لوں گی، لیکن کچھ ملا ہی نہیں. خیر اس کے بعد کرتے کراتے بہت دیر انتظار کیا. انتظار کرنے کے بعد پھر ہم جہاز میں بیٹھ گئے. ٹائم آ گیا کہ بھی آپ نے فلائی کرنا ہے. پھر ہم نے استنبول کو بائے بائے کیا، اور اس سے میں نے امید ظاہر کی کہ بھئی جب اگر نیکسٹ ٹائم ہم میں آئی تو آپ انگلش ضرور سیکھیں گے، کیونکہ بہت مشکل ہوئی تھی ہمیں آپ کے شہر آنے میں. تو خیر بڑا اچھا لگا، بہت اچھا لگا. ایک بڑا یادگار سفر تھا، اور ایک یادگار دن گزرے. جلدی جلدی افراتفری میں جتنا بھی دیکھ سکے ہم ہم نے استنبول کو دیکھا. اس کے بعد بس پھر انتظار کی گھڑیاں یوں ہی آہستہ آہستہ ختم ہوئی، اور ہم استنبول کی فضاؤں میں اونچائی، اور بالکل اونچائی کی طرف چلے گئے. اور یہ لائٹس تھیں جو نظر آ رہی تھیں. اس کے بعد میں تو سو نہیں سکی بالکل بھی، سفر میں بالکل نہیں سو سکی میں، اور جاگی رہی، کیونکہ بہت ٹائرنگ تھا. میں ایک دن پہلے بھی نہیں سو سکی تھی، پھر وہ بھی پوری رات نہیں میں سو سکی. اور پھر اس کے بعد جب ہم دبئی پہنچے تو دبئی میں تو میری حالت بہت بری ہو رہی تھی، کیونکہ ایک تھکن، اس کے بعد آپ کی نیند پوری نہ ہوئی ہو. تو بس یہی تھا کہ جلدی سے، کیونکہ کراچی میں آپ کا گھر ہوتا ہے نا تو پھر آسانی رہتی ہے آپ کو، کہ کراچی سے ایئرپورٹ سے آپ اترے اور کراچی میں آپ چلے گئے. اب آگے اگر جیسے حیدرآباد میں ہم لوگ ہیں تو حیدرآباد جانا ہو تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ پھر آپ کراچی اترو، پھر 2 گھنٹے آگے حیدرآباد کے لیے، تو وہ اتنا زیادہ ٹائرنگ اور زیادہ لگتا ہے. لیکن خیر کیا، پھر دبئی پہنچے. دبئی بھی رات ہو گئی تھی کافی،
اور دبئی ہم پہنچے، بہت اچھی لائٹس وغیرہ بہت خوبصورت. ہم دبئی ایئرپورٹس تو سارے بہت خوبصورت لگتے ہیں، اور رات کو اوور آل ساری جگہیں بڑی خوبصورت لگتی ہیں، بہت اچھی سجاوٹ ہوئی ہوئی لائٹس کی. اسپیشلی دبئی وغیرہ میں بہت اچھے سسٹمیٹک وے میں لائٹس لگائی ہوئی ہیں. تو بس دبئی پہنچا تو اب کچھ شکر کیا کہ اب باقی آگے تھوڑا سا ٹائم اور رہ گیا. اس کے بعد دبئی پہنچنے کے بعد کچھ چیزیں خریدنی تھیں، کچھ چیزیں خریدی. اور خریدنے کے بعد کیونکہ مجھے تو نہیں کچھ زیادہ لینا تھا، چاکلیٹس وغیرہ لینی تھی، وہ بھی بہت کم ٹائم تھا ہمارے پاس، جلدی جلدی بس جیسے تیسے وہ کیا. اور وہاں پر خدا کا بندہ ہمیں مل گیا اور ہمیں گاڑی میں جو شٹلز چلتی ہیں اس میں بٹھا دیا. تو میں یاد کر رہی تھی کہ ہم 2014 میں دبئی آئے تھے جب ہم روم گئے تھے. تو بھائی ان کے تو مزاج ہی نہیں ملتے تھے نا، ان سے آپ کہہ بھی دینا کہ ہمیں چھوڑا ہے تو نہیں کرتے تھے. لیکن اس دفعہ میں نے فرق یہ دیکھا کہ وہ خود کہہ رہے تھے آپ سے کہ آپ آ کے بیٹھ جائیں، ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں آپ کے گیٹ تک. تو ہم نے تو بڑا شکر کیا کہ چلو اتنا چلنا نہیں پڑا، کیونکہ بہت بڑے ہوتے ہیں ایئرپورٹس، بہت بڑے ہوتے ہیں. اور پھر ینگ جو ہوتے ہیں وہ تو پھر بھی چل پھر لیتے ہیں، اتنا کر لیتے ہیں. اب ہم دونوں تو اتنے ینگ نہیں ہے نا، تو ہم تھک جاتے ہیں پھر. تو یہ خدا کا بڑا شکر تھا کہ ایک اچھا چینج تھا کہ پہلے تو وہ منہ نہیں لگاتے تھے بالکل، اور اس دفعہ انہوں نے خود ہمیں کہا کہ آپ آ کے بیٹھ جائیں، ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ بس ہمارے گیٹ کے بالکل قریب تھا. اور پھر ہم لوگ اس نے ہمیں ہمارے گیٹ پہ ہمیں چھوڑا، اور ہم بڑے خوشی خوشی مزید انتظار کے لیے بیٹھ گئے کہ ابھی بس تھوڑی دیر بعد پھر انتظار کریں گے اور پھر اس کے بعد کراچی کے لیے روانہ ہوں گے. تو گائز آپ لوگوں کے لیے بہت تھینک فل ہوں، نیو سبسکرائبرز کے لیے. آپ اسی طرح میری ویڈیوز میں جڑے رہیں، میری فیملی ممبرز اور بڑھائیں، تاکہ ہم اسی طرح سے ہماری یوٹیوب فیملی کو گرو کریں. اور آپ لوگ مجھے کامنٹ کیا کریں تاکہ مجھے پتا چلے کہ کہاں کہاں سے آپ لوگ مجھے واچ کرتے ہیں، اور میری ویڈیوز میں کہاں کمی ہے میں ضرور اس کی کمی دور کروں گی. اپنا بہت خیال